جیسے کہ کہیں پر بھی نہیں لکھا ہوا کہ میاں جو ہے وہ بیوی کو مار سکتا ہے. چھڑی کا لکھا ہے, ہلکی سی چھڑی, وہ بھی. اور جس کنڈیشن میں لکھا ہے وہ بہت ہی کرونک ہے. ہاں, کہ مطلب کس حد پہ جا کے میاں کو صرف اتنی اجازت ہے کہ تنبیہ کے طور پہ اس کو منع کر سکے, اور ورنہ اس کے بعد اگر وہ پھر بھی نہ مانے تو اس کو چھوڑ دے. اچھا, پہلی بار تو یہ ہے نا کہ اس سے بول چال بند کر دے. جی ہاں, دوسری بات یہ کہ سیکنڈ پوزیشن میں اس سے اگر نہیں سچویشن ٹھیک ہوئی تو علیحدہ سونا شروع کر دے. ٹھیک ہے. تیسرا پھر یہ ہے کہ رشتہ داروں کو اکٹھا کرے, بات کرے کہ یہ سب مسئلے چل رہے ہیں اور یہ سنبھل نہیں رہی ہے یا کوئی. پھر اس کے بعد یہ چوتھا ایکسٹریم پہ جا کے کہا ہے کہ چھڑی کو لے کے تو ایسے جی ہاں, کہ سمجھ جاؤ بس کرو, پاگل ہو گئی ہو. بالکل ایسے بات بس اتنے اس سے زیادہ کی اجازت نہیں. اب جہاں پر انسان اپنی وہ نکل جاتا ہے نا انسانیت کی حد سے باہر, جانور بن جاتا ہے, وہاں پہ کیا مرد اور کیا عورت دونوں برابر ہیں, کیونکہ اب وہ انسانیت والا کام نہیں کرے, جانور بن گئے. تو وہاں پر تو ہاتھا پائی تک شروع ہو جاتی ہے. بیوی اگر میاں سے بدلہ نہیں لے سک رہی تو اس کی اولاد سے لے لے گی یا اس کی ماں سے لے لے گی. اولاد سے لے لے گی؟ اولاد سے لے لے گی. کیسے کاشف صاحب؟ اور دیکھ لیں, میرے سامنے تو ایسے کئی کیسز آئے ہیں. بتائیں نا کہ میاں اگر کہنا نہیں مان رہا, یہ اس حد تک ہو گیا ہوا ہے, تو وہ اپنی ہی اولاد کو اتنا ٹارچر کرے گی کہ وہ اس سے میاں کا دل دکھے گا. پھر تھوڑا ایکسپلین کریں مجھے تھوڑی سی. اور کئی جگہ پہ ایسے بھی ہے کہ میاں کے خلاف بیوی نے بچے ایسے تیار کر لیے ہیں کہ اب وہ بچوں کے ذہن بھی جو ہے نا پراگندہ ہو گئے ہیں اور ان کے بیچ میں زہر ڈال دیا گیا ہے. باپ کو گندہ بنائے گی, باپ کو گندہ بنائیں گے, باپ کی ماں کو گندہ بنائیں گے, بچوں کے کان بھر کے. یس بالکل, مطلب نیگیٹیوٹی بھر کے. نیگیٹیوٹی بھر کے بول تو بچے پھر باپ سے نفرت کرنے لگ جاتے ہیں. باپ سے کیا, تو پورے خاندان سے نفرت کرنا شروع ہو. اتنے معصوم ذہن ہوتے ہیں بچوں کے, اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس حد تک چلی جاتی ہے اس حد تک چلی جاتی ہیں. تو اچھا, یہ ایک دم سے نہیں ہوتا, یہ سچویشن چلتی آ رہی ہوتی ہے تو ایک دم سے پھر یہ کسی ٹائم پہ ببل پھاٹی جاتا ہے. جی او مائی گاڈ سر, اس کو ایک بریک کے بعد اور الیبریٹ کرتے ہیں, کیونکہ یہ قصہ تھوڑا سا ایسا ہے کہ مجھے لگتا ہے جیسے مجھے بھی سمجھنے میں ٹائم لگا تو آپ لوگ کو بھی ٹائم لگے گا. تو سمجھتے ہیں, آئیے مل کے سمجھتے ہیں. جی ویلکم بیک. ہم معافی کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ جو سامنے والا غلطی کرتا ہے اس کو جب ہم معاف کر رہے ہوتے ہیں. اب پوچھنا یہ کاشف صاحب کہ ہم کس حد تک معاف کر سکتے ہیں اگر سامنے والا غلطی پہ غلطی کیا جا رہا ہے, اور کس حد تک ٹھیک ہے؟ دیکھیں, معاف کرنے کا موٹیو کیا ہے؟ موٹیو یہ ہوتا ہے کہ آپ کا گھر آپ کے لیے سکون کا باعث بنا رہے. سادہ سی بات, آپ کا گھر آپ کے لیے سکون کا باعث ہو, کہ آپ گھر سے نکل رہے ہیں جھگڑا کرتے نکل رہے ہیں, واپس آ رہے ہیں تو جھگڑا ہوتا جا رہا ہے. اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ میاں بیوی کی لڑائی میں شکست بچوں کی ہوتی جا رہی ہے, کہ بچے سفر کر رہے ہوتے ہیں آپ کے جھگڑے کے اوپر, کیونکہ گھر کے اندر پورا ایک نیگیٹو ماحول بنا ہوا ہوتا ہے. اب یہ ماحول اگر آپ کا ایسے ہی سروائیو کرتا رہے گا تو پھر اس سے بہتر ہے کہ آپ اپنی اپنی غزلیں نظمیں علیحدہ کر لیں, راہیں علیحدہ کر لیں. اس کے بیچ میں گنجائش بھی موجود ہے, مگر اس میں بھی تو بچوں کا نقصان ہو سکتا ہے. نقصان اس میں, لیکن اس میں بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے کہ بچے جو ہے وہ ایسے جب ماحول کے اندر پلتے ہیں نا جی, تو کچھ نہ کچھ ان کی زندگیوں میں ایسی کمی رہ جاتی ہے, یہ ایسا ایگریشن پیدا ہوتا ہے, وہ بھی کسی ٹائم پہ جا کے پھٹتا ہے. کیونکہ بچے تو ٹیپ ریکارڈر ہوتے ہیں جو گھر پہ سنتے ہیں, اپنے ماں باپ کی حرکت دیکھتے ہیں, جو آوازیں ان کو سنائی دیتی ہیں گھر میں, جھگڑے کی, لڑائی کی, کسی بھی قسم کی, وہ باہر سوسائٹی میں لے جاتے ہیں اور پھر وہاں جا کے ویسے ہی پریٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں. دیکھیں کہ اکثر ویڈیوز میں نے دیکھا ہے کہ بیٹا اسی ایکسنٹ میں بات کر رہا ہوتا ہے جس میں باپ بات کرتا ہے, اور شاید وہ ماں سے بھی اسی ایکسنٹ میں بات کر رہا ہوتا ہے جیسے باپ بات کر رہا ہوتا ہے. اگر باپ کو چلا کے بولنے کی عادت ہے تو بیٹا ویسے بولے گا. بیٹیوں کے لیے بڑا کامن سا ہو جائے گا, اگر ماں چیخ کے بات کرتی ہے تو وہ سمجھیں گے یہ بڑا نارمل ہوتا ہے چیخ کے بات کرنا. تو آپ گھر کے اندر جب یہ سارا کچھ کریں تو پوری اگلی ایک نسل خراب کر رہے ہیں آپ. یہ بات ذرا غور سے دیکھیں. اب یہ جو ساری باتیں ہیں نا فضا, اس کے اندر آپ کا انر سیلف بہت میٹر کر رہا ہوتا ہے کہ آپ اندر سے کس حد تک خراب ہو چکے ہوئے. دیکھیں, معاف کرنا یہ نہیں ہوتا کہ انگور کھٹے ہیں, کہ بھئی
نہیں اس کو کچھ کہہ سکتے تو معافی کر دو. معاف کرنا وہاں ہوتا ہے جہاں پر آپ کے قابو میں بات آئی ہوئی ہے, آپ بدلہ لے سکتے ہیں اور آپ معاف کر دیں. یہ بڑی جگہ ہوتی ہے, سمجھ نہیں میری بات آپ. مطلب فرض کیا ہے کہ چوک میں کھڑے ہوئے ایس ایچ او نے آپ کو کچھ کہہ دیا ہے, تو اب آپ اس کو کیا کہیں گے؟ اچھا یار چل معاف کر, دفع کرو, آگے چلو. تو آپ اس سے بدلہ نہیں لے سکتے. جہاں پہ آپ بدلہ لے سکتے ہیں ہاں معاف کر, وہاں آپ نے معاف کرنا ہے. جہاں پہ آپ کے ہاتھ میں گنجائش تھی, آپ نقصان پہنچا سکتے تھے, آپ بدلہ لے سکتے تھے, معافی اصل میں وہیں پر کنسیڈر ہوتی ہے. یعنی کہ معاف اس کو کیا جاتا ہے جو معافی کے قابل نہیں تھا اور آپ نے معاف کر دیا. یہ بہت بڑا مقام ہوتا ہے. اس لیے جب ہم کہتے ہیں نا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے گا کہ ہمارے غلام بڑی غلطیاں کرتے ہیں تو ہم ان کو کس حد تک معاف کریں, کتنا معاف کرنا چاہیے؟ آپ نے کہا 70 مرتبہ تو دن میں کم از کم معاف کیا کرو. 70 مرتبہ دن میں, دیکھ لیں. ہاں اچھا یہ غلاموں کا ذکر کیوں آیا جی؟ کیونکہ آپ کے بس میں ہیں, وہ آپ کے انڈر ہیں, آپ کے انڈر ہیں, آپ اسے فائر کر سکتی ہیں. اب تو خیر ویسا دور نہیں, پرانے دور میں تو پنش بھی کر سکتے تھے آپ. ہائے اللہ. تو جن کو آپ پنش کر سکتے ہیں, جن سے آپ بدلہ لے سکتے ہیں, اصل میں تو اسے ہی معاف کرنا ہے کیونکہ آپ اس کے آقا بنے ہوئے ہیں. اب اس کا ایک اور سینیریو میں آپ کو بتاتا ہوں مزے کا. غور کریں, آپ کسی کے مالک ہیں, کوئی آپ کا بھی مالک ہے, آپ دن میں 70 مرتبہ اس سے بھی معافی مانگا کریں. اگر آپ دن میں 70 مرتبہ کسی کو معاف کر رہے ہیں, کنسیڈرنگ دیٹ کہ آپ کا مالک بھی آپ کو 70 مرتبہ دن میں معاف کرے, تو یہ سوچا کریں کہ ہمیں خود کو بھی کہیں پہ معافی چاہیے. نہیں اچھا, ایک اور اس کو ڈفرینٹ پہلو سے بھی ڈسکس کر لیتے ہیں کہ شوہر جو ہے کہیں جا کے غلط منہ مار کے آتا ہے یا پھر کوئی غلط ایسی حرکت کر کے آتا ہے, ٹھیک ہے, اب بیوی کو پتہ لگ گیا, اس نے نہیں آ کے بتایا بیوی کو کہ بھائی مجھے کوئی عورت پسند ہے, میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں, نہ تو اس نے اس عورت کو شادی کی نگاہ سے دیکھا, اس کے ساتھ بھی عیاشی کرنے کی سوچی, اور بیگم کو بھی چھپایا کیونکہ ظاہر سی بات ہے اس نے اس عورت سے شادی تو کرنی نہیں ہے, عیاشی کا موڈ ہے, تو وہ پھر اس نے آ کے بیوی کو بھی جو ہے نا چھپا لیا, بتایا کوئی نہیں, مگر بیوی کو پتہ لگ گیا. اب پکڑا تو وہ گیا, اب وہ کیا کرے؟ آپ ایک بات بتائیں, شوہر نے جو کرائم کیا وہ کرائم بیوی کی نظر میں گناہ ہے یا اللہ کی نظر میں گناہ ہے؟ اللہ کی نظر میں گناہ ہے. اللہ کی نظر میں گناہ ہے سب سے پہلا. بیوی نعوذ باللہ وہ تھوڑی فیصلہ کرنے معاف والی, کرے یا نہ کرے اللہ کے ہاتھ وہ رجسٹر ہو گیا, پہلے تو اللہ, بالکل پہلے اللہ ہو گیا. یہ بے وفائی کی زمرے میں آئے گی بات. اچھا, جو اگر میاں یا بیوی اگر کہیں پہ ادھر ادھر ان کے ایکسٹرا میریٹل افیئرز یا کچھ ایسے معاملات ہیں, تو یہ عام دنیا میں اس کو کہیں گے کہ یہ بے وفائی کر رہا ہے, یہ اس رشتے کے ساتھ آنیسٹ نہیں ہے. اچھا, لیکن اللہ کے ہاں یہ جرم ہے, یہ گناہ ہے. اللہ تعالیٰ اس کا کہیں نہ کہیں پہ رجسٹر میں لکھے گا اور آپ سے اس کا حساب پوچھے گا کہ یہ تمہاری حدود تھی شریعت کی, یہ حدود اللہ تھے, یہ تم نے کراس کیے ہیں, اور یہ بہت کرونک گناہ کیے ہیں تم نے, گناہ کبیرہ کیے ہیں. یہ ان گناہوں کی اب سزا تمہیں ملے گی, ضرور ملے گی. پہلی بات تو یہ. مگر اب بیوی پہ ضرور آئے, بیوی کیا ڈیسیجن لے گی؟ دیکھیں بیوی, میں آپ کو بتاؤں بہت سارے ایسے گھر ہیں ہمارے ملک میں بھی, وائس ورسا بھی کر سکتے ہیں کہ ہسبینڈ کو بیوی کے بارے میں کچھ پتہ چل گیا ہے تو پھر میاں گیا ہوا باہر, بیوی ہے یہاں پر, وہ علیحدہ دنیا میں ہے, یہ علیحدہ دنیا میں. شاید میاں کو نہ پتہ ہو بیوی کیا کرے, شاید بیوی کو نہ پتہ ہو کہ میاں وہاں پہ کیا کر رہا ہے. ممالک علیحدہ ہو گئے نا جی, اب اطلاعات تو نہیں مل رہی, تو دونوں بیسیکلی تو اس رشتے کے ساتھ کہیں نہ کہیں پہ بے وفائی کر رہے ہوں گے, اگر جو بھی کر رہے ہیں, وائس ورسا جو بھی بے وفائی کر رہا ہے وہ اس کا ذمہ دار خود ہے, اس نے اپنی قبر میں جانا ہے, اس کو حساب دینا پڑے گا. لیکن اگر فابہا کہ کہیں پہ پتہ چل گیا کہ بیوی کا یا میاں کا کوئی ایکسٹرا میریٹل افیئر ہے, تو اس کو وہاں پہ طے کر لینا چاہیے کہ یا تو طے کر لینا چاہیے,
طے کر لینا چاہیے کہ یا یہ ریلیشن رکھنا ہے یا نہیں رکھنا. بچے ہوں بیچ میں ہوتے رہے بچے, آپ نے پال لیں, کس نے پال لیں؟ کیا کہہ رہے ہیں کاشف صاحب, مجھے پھنسا رہے ہیں, بات ہی نہیں کھل کے بتا رہے, مجھے بتائیں نا کیا طے کریں, ٹینشن میں ڈال دیا آپ نے. دیکھیں آپ ایک ڈیسیجن جو ہے نا اس وقت کیا لینا ہے؟ دیکھیں ڈیسیژن دو طرح کے ہیں, ایک ہے کہ آپ ڈیسیژن لے سکتے ہیں, ایک ہے آپ ڈیسیژن نہیں لے سکتے, مجبوری ہے. ہاں پھر اگر آپ ڈیسیژن نہیں لے اب سکتے, آئے آپ پوائنٹ پہ جی, اگر آپ ڈیسیژن نہیں لے سکتے تو وہاں پر آپ خاموشی سے گزاریں, کہیں تمہاری قبر تمہارے ساتھ, میری قبر میرے ساتھ. مطلب یہ کہ بیوی کو پتا ہے کہ پتہ میاں یہ ہے سب کچھ کر رہا ہے, جناب, مار رہا ہے, اور یا پھر میاں کو پتا ہے کہ میری بیوی جی ہاں, غلط حرکت کرتی ہے, میں چلی چلے جاتا ہوں تو میرے پیچھے جو میاں ہے نا. زیادہ تر کیوں اس طرح کے ڈیسیژن لیتے ہیں؟ ہاں وہ ڈیسیژن لے سکتے ہیں, وہ ارننگ ہینڈ ہے, ان کو پتہ ہے دینے والا ہینڈ میں کر سکتا ہوں, سنبھال سکتا ہوں. بیوی اکثر خاموش کیوں ہو جاتی ہے؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہمیں پیچھے سے بھی سپورٹ نہیں ملنی, گھر سے میں بھی. کہ جائیں گے تو وہ بھی کہیں گے بھائی جاؤ شادی کر دی تھی ادھر سنبھالو, اب تمہارے اتنے عیش و آرام کون دیکھے گا؟ جی ہاں. تو اب وہ کئی جگہ پر بیویاں اس لیے بھی خاموش ہو جاتی ہیں کہ جائیں تو جائیں کہاں, کریں تو کیا کریں.